بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں 7 گناہوں سے خاص طور پر ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ روزے دار جو ہے وہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ بھی نہ کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے ان گناہوں میں سے ایک گناہ بھی کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں اپنے ہاتھوں وہ ہلاکت کے کنویں میں گر رہا ہے۔ پہلا کام کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ گناہوں سے بچے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور آج اللہ معاف کرے لاکھوں روزے دار اس حالت میں روزہ رکھتے ہیں کہ حدیث میں تو صاف آ گیا، گویا کہ روزے کی حالت میں وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، موبائل بھی اینڈرائڈ کثرت سے یوز کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ روزے میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وقت کو پاس کریں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فحش کاموں میں لگا رہتا ہے تو اس کو جو ہے روزے میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص جہنم میں 1000 سال تک جلتا رہے گا، اور جب 1000 سال بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1000 سال بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، مگر اس کو کہا جائے گا تو جو ہے روزے کی حالت میں بھی گناہ کرتا تھا، یہ کہہ کر اس کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مقصود کیا تھا؟ لوگوں کو بتلانا تھا کہ بھائی جو روزے کی حالت میں یہ کام کرے گا وہ ہزاروں سال جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ میرا عزیزو، روزے کی حالت میں انٹرنیٹ سے ہم بچیں۔ 1400 سال پہلے یہ گناہ جو ہے، جو 1400 سال پہلے جو لوگ گزر گئے، 1400 سال تک جو لوگ گزر گئے ان سے یہ گناہ نہیں ہوا۔ آج کی امت جو ہے اس گناہ میں ملوث ہے۔ حضرت ثوبان کی حدیث ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا، مگر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شخص لوگوں کے سامنے تو عبادت گزار ہوگا مگر اس کی تنہائیاں ناپاک ہوں گی۔ تو میرا عزیزوں، ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہوں مگر ہم تنہائیوں میں فلمیں دیکھتے ہوں، ڈرامے دیکھتے ہوں اور گناہ کے کام کرتے ہوں، اور پھر حدیث میں آتا ہے ایسا شخص پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بھائی انٹرنیٹ کے اور اینڈرائڈ کے فتنے سے ہم روزے میں بچیں۔ اور تیسرا گناہ کہ روزے کی حالت میں ہم غیبت سے بچیں۔ قرآن میں تو صاف ہے کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتیں آئیں، بیٹھی ہوئی تھیں، اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور یہ ساری طبیعت خراب ہمیں بتانے کے لیے واقعہ ہوا۔ انہوں نے قے کی، دونوں نے قے کی، منہ سے خون نکلا، گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ وہ کہنے لگی تعجب سے، اے اللہ کے نبی ہم تو روزے دار ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں تم نے غیبت کی، اپنی بہنوں کا گوشت کھایا، یہ وہ گوشت ہے جس کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم نے غیبت کی اور یہ اس غیبت کا گوشت ہے۔ جیسے قرآن میں نے پہلے عرض کیا کہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ تو بھائی روزے کی حالت میں اس سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی غیبت کریں اور ہمارا روزہ ضائع ہو جائے۔ اور چوتھا کام کہ روزے کی حالت میں میرے عزیزوں حرام کمائی سے بچیں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، عیب نہ کریں۔ کوئی چیز بیچ رہے ہوں تو ہم عیب بتا کے بیچ رہے ہیں۔ آج ہم ایک موبائل کی دکان میں چلے جائیں، آپ کو 100 میں سے 4 مشکل سے شاید 10 مل جائے تو وہ 10 اللہ کے ولی کہلائیں گے، جو کہیں گے جی اس موبائل میں فلاں فلاں عیب ہے اور ہم نے آپ کو عیب بتا دیا۔ تو بھائی عیب دار چیز کا حدیث میں آتا ہے عیب بتا کے بیچو، اور کم تولنے سے، ڈنڈی مارنے سے بچیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی 60 سال تک جو ہے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اس روزے میں اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کمائی حرام تھی۔ اور میرے عزیزوں، سب سے اہم 5ویں بات کہ روزے میں جھوٹ بولنے سے بچیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزے میں جھوٹ بول کے اپنی چیز کو اچھا بتا کر بیچتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جھوٹی بات نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ روزے میں خاص طور پہ ہم جھوٹ سے بچیں۔
اور چھٹا گناہ کہ روزے میں میرے عزیزوں بد نظری سے بچیں. روزے کی حالت میں ہم شاپنگ میں جا رہے ہیں اور جو ہے بد نظری ہو رہی ہے، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس سے خاص طور پہ ہم بچیں. یا ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں اور مسلسل اس میں عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں. آپ سوچیں 1400 سال تک جو پہلے روزہ رکھتے رہے وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کی بیوی یا بہن یا والدہ سامنے ہوتی تھی، ان کی تو بد نظری ہوتی نہیں تھی. بازار میں بھی اگر رواج ہوتا تو وہ پردے کے ساتھ عورتیں نکلتی، اور اس طرح نکلتی بھی نہیں. آج کل کا روزے دار کتنی مشکل میں اور کتنی سخت ہلاکت میں. قرآن حدیث شریف میں آتا ہے زنا العین النظر، بد نظری کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ بد نظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. تو خاص طور پہ میرے عزیزوں روزے کی حالت میں رمضان میں موبائل کا استعمال احتیاط سے کریں، ورنہ ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور ساتواں چیز، ساتواں گناہ کہ بھائی روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے، گالی دینے سے، اس سے بچیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کا تعین صرف 2 صحابہ کے جھگڑنے کی وجہ سے ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین، سب سے بدبخت، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے کون ہے؟ جو شخص بد زبان ہو، زیادہ گالیاں دیتا ہو اور جھگڑا کرتا ہو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کامل ایمان والا وہ ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو جھگڑے کے وقت حق بھی ہو مگر سامنے والے کو معاف کر دے. تو کوشش کریں، کیونکہ رمضان میں روزے سے ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، تو اس سے خاص طور پہ بچیں. اور 8ویں چیز میرے عزیزوں، رمضان المبارک میں کوشش کریں کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق ہم دیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے. کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے. تو اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگے. یہ مال دولت ہم سب کو چھوڑ کے جانا ہے. قبر میں نہ الماری ہوگی، کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی. ایک آدمی جو اتنا فراڈ کرتا ہے، اتنی زمینیں بلڈنگیں بنا لیتا ہے، 1 روپیہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا. تو کوشش کریں میرے عزیزوں رمضان میں ان 8 گناہوں سے بچیں. خاص طور پر ہمارے مرد حضرات اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تو کوشش کریں اگر آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، آپ تو اپنے ساتھ اپنی قبر میں آگ لے کے جا رہے ہو، یہ مال تو اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہو. تو خاص طور پہ میرے عزیزوں ان میں سے کسی بھی گناہ میں ملوث ہوں توبہ کریں اور اس کا ازالہ کریں. اور کوشش کریں یہ مختصر سا کلپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ جتنے بھی لوگ گناہوں سے بچیں گے، نیکیاں کریں گے، میرا آپ کا ہم سب کا صدقہ جاری ہے. اور شیطان تو کوشش کرے گا کہ بھئی ایسی چیز کو نہ پھیلایا جائے تاکہ اس کی محنت ضائع نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.